السلام علیکم فرینڈس آج میں عشق کے یارم کی ڈبل ایپیسوڈ کرنے والی ہوں، تو چلیے ٹائم ویسٹ کے بنا ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جگہ بہت حسین تھی، ہر طرف سے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑیوں کے بیچ سے نکلتے ہوئے راستے۔ روح کے لیے یہ نظارہ انتہائی خوبصورت تھا۔ کہیں پہاڑ برف سے تو کہیں سبزے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کے پیچھے اور پہاڑیاں جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں صرف پہاڑی نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں سڑک پر کوئی گاڑی نظر آ جاتی، ورنہ لوگ پیدل چل رہے تھے۔ اگر گاڑی نہیں تو سائیکلوں پر۔ موسم کے لحاظ سے بھی کافی سردی تھی، کم از کم دبئی جیسے گرم ملک سے نکل کر یہاں تک آنا روح کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ یارم یہاں پر گاڑیاں کم اور لوگ سائیکل زیادہ چلا رہے ہیں۔ روح سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی، ہاں بیبی میں بتایا تھا نا پولوشن ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر پیدل چلتے ہیں، نہیں تو سائیکلوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ گندگی نہ پھیلے اور ان کا ماحول صاف ستھرا رہے، اور اس سے صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے۔ یارم نے تفصیل سے بتایا۔ جس ہوٹل میں وہ رہائش پذیر تھے وہ جگہ پوری طرح سے پہاڑوں کی بیچوں بیچ تھی اور ہر طرف سے خوبصورتی دیکھ کر روح بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی اتنی حسین جگہ نہیں دیکھی تھی۔ آئس لینڈ بھی خوبصورت تھا، لیکن وہاں پر ہر طرف برف ہی برف تھی، پر یہاں تو جیسے وہ سچ مچ میں جنت میں آ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت جگہ دیکھ کر روح کے سفر کی تھکاوٹ بھی اڑان چھو ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس جگہ کے چپے چپے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یارم اس کے دل کی ہر بات کو سمجھتا تھا، تبھی تو وہ کل ہی اس سے لے کر گھومنے نکلنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے آرام ضروری تھا۔ صاف ستھرا ماحول اور بڑا سا کمرے میں موجود بڑی سی کھڑکی، جس میں دور دور سارے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ اس کمرے کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ جیسے وہ کوئی نئے نویلے شادی شدہ کپل کا کمرہ ہو۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی روح کو ہنسی آ گئی۔ ہوٹل کے اسٹاف ورکر اسے یہاں تک چھوڑ کر خود واپس جا چکی تھی، اور یارم ہوٹل چیکنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کتنی دیر میں واپس آنا تھا، جبکہ روح تو منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو چکی تھی، اور اب کھڑکی کھول کے سامنے اس خوبصورت دل موہ لینے والے نظارے کو آنکھ بھر کر دیکھ رہی تھی۔ اونچے اونچے حسین و خوبصورت پہاڑ، کچھ سبز تھے تو کچھ کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آسمان کے بادل بھی پہاڑوں سے نیچے لگ رہے تھے۔ اتنے اونچے پہاڑ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ ایک خوبصورت سے مسکان کے ساتھ اس نظارے کو دیکھ رہی تھی جب دور سے ہی ایک انتہائی حسین لڑکی اس ہوٹل کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی آزاد خیال تھی۔ شکل سے کوئی گوری میم تو ہرگز نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے برہنہ کندھے اور ٹانگیں دیکھ کر روح کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ وہ کھڑکی بند کر کے بیڈ کے پاس چلی گئی۔ یا اللہ، کیا انہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ کیسے یوں ننگی گھوم لیتی ہیں؟ اوف، کیسے اپنے شوہر کی امانت کو دنیا جہان میں نظارہ بنا کر پیش کرتی ہیں یہ مغربی عورتیں، توبہ توبہ۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی آئینے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کا نازک سراپا سامنے آئینے میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ یارم کی محبت اسے دن بہ دن بہت حسین بناتی جا رہی تھی۔ اگر عورت کی محبت کسی ایک خاص انسان تک محدود ہو جائے، اس کو اپنا وجود حسین ترین لگنے لگتا ہے۔ اسے فاطمہ بی کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ سچ ہی تو کہتی تھی وہ اپنے آپ کو ایک شخص کے نام کر کے وہ کتنی مطمئن تھی، صرف ایک شخص کی ہو کر کتنے سکون میں تھی وہ۔ اور یہ مغربی عورتیں کیسے اپنے آپ کو جگہ جگہ رولتی ہیں، ایک سچی محبت کی تلاش میں نہ جانے کتنی محبتیں کر بیٹھتی ہیں، اور ہمارا مذہب ہمیں کسی غیر محرم سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ سچی محبتیں جگہ جگہ نہیں کی جاتی۔ سچی محبت ایک ہی بار ہوتی ہے جو نکاح سے جڑتی ہے، اور نکاح وہ واحد رشتہ ہے جو محبتوں سے بنتا ہے۔ نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے، صرف دو لفظوں سے جڑا تعلق محبت کرنے پر مجبور ہی کر دیتا ہے، اور ہمارے مذہب میں اسی تعلق کو محبتوں سے جوڑا گیا ہے، اور یہ غیر مذہب لوگ کبھی محرم کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے لیے نکاح یا شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، یہ اپنا آپ برباد کرنے کو آزاد خیالی کہتے ہیں، اور ایک ہی شخص کے ساتھ ساری زندگی وفاداری سے نکاح کرنے کو بیوقوفی۔ پھر وہ ان لوگوں کی سوچ پر ہنستی بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ بیوقوف لوگ بھلا محبت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تھوڑی ہی دیر میں یارم کو آ جانا تھا، اور وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے بستر میں گھس کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا یارم کو ستانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ہوٹل چیکنگ کرنے کے بعد جب وہ واپس روم کی جانب آنے لگا تو اسے پکا یقین تھا کہ روح اسے تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر چکی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوتی، وہ کمرے میں پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ فی الحال اس کا انتقام لینے کا ارادہ تھا۔ اتنے دنوں سے وہ جو دن رات اسے ستا رہی تھی، وہ مکمل انتقام کے ساتھ خود کو انصاف دلا رہا تھا۔ جتنا اس نے اسے ستایا تھا اسی حساب سے وہ بھی اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن اس کی بھولی بھالی سی معصوم سی روح آج کل اسے بہت تنگ کر رہی تھی۔ شیطانوں میں شیطان
شیطانوں کی لیڈر بنے، وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اسے ہوٹل ورکر کے ساتھ اندر بھیجنے سے پہلے یارم نے سختی سے کہا تھا کہ سونا مت، اور جانے سے پہلے اس نے یارم کے کان میں سرگوشی کی تھی، جب تک آپ واپس آئیں گے روح کو خوابوں کی دنیا میں پائیں گے، رات کو میرے خوابوں میں آ جائے گا، مل کے لوڈو کھیلیں گے، لیکن خبردار جو مجھے جگایا۔ جس پر یارم نے اسے سختی سے گھورا تھا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی، اور اب یارم جلدی روم میں جانا چاہتا تھا تاکہ اس کے پہنچنے تک وہ سوئے نہ۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک سامنے سے کوئی آتا اسے زور سے ٹکرایا۔ غلطی سامنے والے کی تھی، لیکن اس وقت وہ روح کے علاوہ کسی کے بھی منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ سوری، وہ ایک لفظی جواب دیتا آگے بڑھنے لگا جب نظر اس کی آنکھوں کی طرف پڑی۔ اس قدر جانی پہچانی آنکھیں، وہ کھٹک سا گیا تھا جبکہ وہ صرف ہاتھ سے جواب دیتا آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن یارم کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس کی آنکھیں روح سے کتنی زیادہ ملتی ہیں، یارم نے سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور ہیزر کے موبائل پر ایک میسج کیا جس کا جواب تھوڑی دیر میں آ گیا تھا۔ یارم موبائل دوبارہ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اب اس کے قدموں میں کسی قسم کی کوئی تیزی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی، لیکن وہ اپنی کسی بھی سوچ کو کسی قسم کا کوئی نام نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ ان آنکھوں کو اپنے ذہن سے چھٹکا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پرسکون کیا تھا۔ وہ اپنی کسی بھی سوچ کا اثر روح تک نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر کمبل میں گھسی سونے کی باکمال ایکٹنگ کر رہی تھی۔ یارم اپنا جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا اپنی گھڑی اور موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر شرٹ اتارنے لگا، اور اب وہ مسکراتے ہوئے روح کے ساتھ کمبل میں گھس کر اس پر اپنا شکنجہ مضبوط کر چکا تھا، جو اس کے آنے کا اندازہ لگا کر مزید آنکھیں نیچے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ یوں اسے اپنے بے حد نزدیک محسوس کر کے دونوں آنکھیں کھولے اسے گھورنے لگی، جبکہ وہ اس کی گھوری کو کسی بھی قسم کی اہمیت دیے بغیر اسے پوری طرح قید کر چکا تھا۔ روح کے مسلسل گھورنے پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ تو اس کی گھورتی ہوئی آنکھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ یارم، مجھے بہت سخت نیند آئی ہے، سونے دے مجھے، ورنہ اس کی ایسے کی تیسے آرام سے پڑی رہو، ورنہ تمہاری ورنہ سے زیادہ خطرناک ہو گئی۔ وہ اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر بولا، یارم میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، بہت سخت والی۔ اس کی شدت سے بھرپور لمس اپنے گال کے بعد گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ہو جاؤ ناراض، مجھے منانا آتا ہے۔ اور ناک سے مکھی آتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ننھی سی گستاخی کرتا ہے، ایک بار پھر سے اس کے دونوں گالوں کی شدت سے چوم کر اس کا دوپٹہ اتار کر پھینک چکا تھا۔ شرم سے دوہری ہوتی روح نے ہلکی سی مزاحمت کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر چٹکی کاٹی۔ یارم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ سختی سے کہنے لگا، یہ بدتمیزی نہیں، آپ کو بدتمیزی سے روکنے کی ایک نئی سی کوشش تھی۔ روح نے فوراً کہا، باہر میں گئی تمہاری کوشش۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر تکیے سے لگاتا سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور اس بار وہ اس کے لبوں پر جھکا، اپنی شدت سے بھرپور لمس کے ساتھ اس کی سانسیں تنگ کر گیا، اس کے نازک لبوں کو چومتے ہوئے اس مشکل میں اسے ڈال گیا، اور وہ اپنی مزاحمت پر پچھتائی تھی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تم سے سانس لینے کی اجازت بھی چھین لوں تو آرام سے پڑی رہو بنا کسی کوشش کے، ورنہ تمہاری ہر کوشش کا میں وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے ہوئے وہ اس سے وارن کرتے ہوئے بولا، اور اس کی دھمکی کافی کرامت ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد روح پوری طرح مزاحمت چھوڑ چکی تھی، جبکہ یارم اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی تشنگی کو مٹا رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو شارف، رپورٹس پازیٹیو ہیں، مسمہ ماں بننے والی ہے، اور تم پاپا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی تھی۔ کل سے وہ اس کی بے چینی پر بے حد پریشان تھی، کیونکہ کل سے ہی اس نے اسے فون کر کے اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ حد نہیں، اور اب اس خوشخبری کے بعد جہاں مسمہ نے مسکرا کر شارف کو دیکھا تھا، وہیں شارف ڈاکٹر کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ مسمہ سے گھور کر رہ گئی، جبکہ ڈاکٹر مسکرا دی، چلو گھر چلتے ہیں، اب سے میں خود تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارے کھانے پینے کا، چلنے کا، پھرنے کا، ہر چیز کا خیال میں خود رکھوں گا۔ تمہیں تو ویسے بھی کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، یہ نہ ہو کہ تمہاری بے دھیانی سے میری ہونے والی بیٹی دنیا میں آنے سے پہلے مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں تو ابھی سے اس کا خیال رکھوں گا۔ شارف کمرے سے نکلتے ہوئے کہنے لگا تو مسمہ کو جیسے جھٹکا لگا، کیا مطلب ہے ہونے والی بیٹی؟ وہ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ بیٹا ہی دے گا۔ مجھے پہلے بیٹا چاہیے، تمہاری بیٹی کے لیے ہم 3-4 سال بعد بھی سوچ سکتے ہیں۔ مسمہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے ساتھ کہہ رہی تھی، جس پر پہلے تو شارف نے منہ بنایا، پھر مسکرا دیا، ہاں بابا چلو بیٹا ہی صحیح، جو بھی ہو بس جلدی آ جائے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شارف نے مسکرا کر کہا، جلدی کیسے آئے گا شارف، ابھی تو پورے 8.5 مہینے رہ گئے ہیں۔ مسمہ اس کے ساتھ چلتی مایوسی سے بولی، کوئی بات نہیں، ہم 8.5 مہینے اس کا انتظار کریں گے، اور تمہیں بھی اپنی کیئر کرنی ہوگی تاکہ ہم سے بتا پائیں کہ ہم اس کے آنے سے پہلے ان کا کتنا خیال رکھتے رہے ہیں۔ آف کورس میں اپنا خیال رکھوں گی، صرف تمہیں ہی پیار نہیں، اپنے ہونے والے بچے سے۔ مسمہ نے فوراً جواب دیا، ویری گڈ۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا
जेब से फ़ोन निकाल कर तेज़ी से मैसेज टाइप करने लगा। अब तुम क्या करने लग गए हो? उसे फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर मासूमा ने पूछा। अरे कुछ नहीं, बस खिज़र और लैला को रात अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। अब अपनी खुशी अपनों के साथ ही मनाऊँगा ना। यारम को भी फ़ोन करता हूँ। खिज़र को मैसेज करने के बाद वो यारम को फ़ोन करने लगा, जबकि मासूमा मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सर रख चुकी थी। वो ये उनकी ज़िंदगी में आने वाली पहली खुशी थी जिसे वो लेकर दोनों बेहद खुश थे। दुनिया में औलाद का एहसास ही दुनिया का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत एहसास होता है। यारम उठ जाए ना, कितना सोएंगे? वो उसका कंधा हिलाती बेजारी से बोली, सोने दो ये रूह, यार थक गया हूँ मैं। वो आंख दबाता शरारत से बोला तो रूह ने शर्मिंदा होते हुए पहले सर झुकाया और फिर उसके कंधे पर चट लगाई। बहुत बदतमीज़ हैं आप, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। वो उसके करीब से उठकर जाने लगी तो यारम ने उसका बाजू पकड़कर उसे खुद पर गिराते हुए अपने बाजू में कैद कर लिया। अब कौन सी बदतमीज़ी कर दी मैंने? ज़्यादा प्यार भी नहीं करने दिया तुम्हें और अब भी नहीं करने दे रही। वो उसकी थोड़ी को पकड़ते हुए उसके लब्बों पर मीठी सी जसारत करने वाला था कि रूह ने उसके लब्बों पर हाथ रख दिया। बस बहुत हो गया यारम, उठें और चलें, मुझे बाहर लेकर। यहाँ पर कैद होने के लिए नहीं आई हूँ मैं, मुझे आइसलैंड की बहन को हर तरफ से देखना है, प्लीज़ चले ना। वो मिन्नत करते अंदाज में बोली, रूह मेरा बच्चा, रात के 10 बज रही हैं और यहाँ के कुछ असूल हैं, हम रात को बाहर नहीं जा सकते और अगर जाएंगे भी तो कहाँ? ये इलाका शहर से थोड़े फासले पर है और दूर दूर तक सिवाय जंगल के और कुछ नहीं है। सिवाय यहाँ से थोड़े फासले पर एक ही बड़ी पहाड़ी है, लेकिन वहाँ पर भी एक क्लब है जहाँ का माहौल तुम्हें हरगिज़ पसंद नहीं आएगा। गैर मजहबी माहौल है, तुम्हें पसंद आने की कोई चांस ही नहीं है। वहाँ पर शराब, सिगरेट, जो उस ये सब कुछ वहाँ पर चलता है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम वहाँ जाना पसंद करोगी। यारम ने तफसील से बताया तो रूह ने मुँह बना लिया। यहाँ करीब करीब से ही घूम कर वापस आ जाएंगे, प्लीज़ चले ना। रूह मासूम सी शक्ल बनाकर बोली तो यारम को मानना ही पड़ा। ठीक है चलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ जूतों की आवाज़ पैदा करने की भी इजाज़त नहीं है। ये ना हो कि अभी होटल से निकले और सुबह जेल में मिले। यार मैं कभी जेल नहीं गई, लगे हाथ वो भी देख लेंगे। वो मासूमियत से आंखें टमटमाती हुई बोली। यारम के चेहरे पर बेहतियार मुस्कुराहट आई, जबकि रूह जल्दी से उसके डिंपल पर बोसा देती फिरती उसके करीब से उठना चाहती थी कि यारम ने उसे पकड़ लिया और फिर जरहाना अंदाज में उसके लब पर झुकते हुए शिद्दत से भरपूर बोसा लिया। ऐसे किया जाता है प्यार? वो शरारत से आंख दुपट्टा भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोला। मुझे नहीं सीखना आपका जरखाना प्यार, वो मुँह बनाती हुई बोली। लेकिन मुझे सिखाना है। यारम उसके पीछे ज़्यादा शरारत से बोला। अरे कहा ना नहीं सीखना, वो घूर कर बोली। पर मैंने कहा ना कि मुझे सिखाना है अपनी नकम्मी बीवी को। वो उसके पीछे पीछे चलता बोल रहा था तो रूह तेज़ कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब जा चुकी थी। उफ कितनी जल्दी है इस लड़के को बाहर जाने की। वो नफ़ी में सरे हिलाते सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब रूह को आखिरी सीढ़ी पर कुछ हैरान सा खड़ा देखा, क्या हो गया जाने मन क्यों रुक गई? यारम मैंने अभी किडनैपर को यहाँ देखा जो दुबई में शोनों को अगवा करने वाला था, उसने जल्दी से बताया। रूह मैंने कहा था कि हो सकता है वो कोई किडनैपर हो, ज़रूरी तो नहीं कि वो शोनों को अगवाई करने वाला हो, और ये भी तो हो सकता है कोई और हो। खैर छोड़ो चलो बाहर चलते हैं। चलो रिसेप्शन से गाड़ी की चाबी भी लेनी है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ उसे अपने साथ ले गया। रूह ने फिर एक नज़र दोबारा पीछे देखा, लेकिन यारम नहीं चाहता था कि वो कहीं भी और देखे। इसका ध्यान तो सिर्फ अपने यारम पर होना चाहिए। इसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए यारम ने उसे इस बात का एहसास भी दिलाया था, जबकि रूह उसे घूरते हुए बिस्साता मुस्कुराई और उसके साथ चल दी थी। यारम क्या यूं ही चलेंगे इतने आहिस्ता आहिस्ता? वो बहुत स्लो गाड़ी चला रहा था ताकि किसी किस्म की कोई आवाज़ पैदा ना हो और उनके हाथों किसी किस्म का कोई कानून ना टूटे। लेकिन रूह तो उसकी स्लो स्पीड पर हैरान थी। हाँ हम ऐसे ही जाएंगे क्योंकि यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं, यारम ने दोहराया तो रूह ने मुंह बना लिया। यारम ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे बोरिंग सफ़र बना रहे हैं आप। इस तरह से चुपचाप बिल्कुल खामोशी और इतने आहिस्ता से कम अज़ कम यारम, इससे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है जानेमन, जब दो मोहब्बत करने वाले सफ़र पर निकलते हैं ना तो रास्ते या गाड़ी की स्पीड को नहीं देखते बल्कि एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। वो एक दूसरे के अलावा किसी और से बात करना पसंद नहीं करते, किसी और के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। तुम क्या बेकार में कभी रस्तों पर तो कभी गाड़ी की स्पीड पर घूर रही हो? वो उसका हाथ थाम कर चूमते हुए बोला। तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर लगाओ, सिर्फ मुझे देखो, मुझे सोचो, तुम आगे पीछे की चीज़ों पर ध्यान नहीं दो। अगर तुम इन सब में बिजी हो जाओगी तो क्या फ़ायदा इस लॉन्ग ड्राइव का जब मेरा पार्टनर ही मेरे साथ खुश नहीं है? यारम ने उसे देखते हुए उसी अंदाज में कहा कि रूह शर्मिंदा हो गई। नहीं यारम, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ आकर। मैं तो ये कह रही थी कि क्या आपने कभी इतनी आज तक गाड़ी ड्राइव नहीं की, और ना ही हमने कभी ऐसा सफ़र किया है जिसमें इतनी कम बातें की हों। हाँ डार्लिंग, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम आहिस्ता और कम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने दोनों शीशा खोल दिए हैं। इससे मुमकिन है कि आवाज़ बाहर जाए और कोई असूल टूटे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यारम आप डॉन हैं, द ड्योल, आपके सामने ये सब क्या अहमियत रखता है? वो उसे देखते हुए याद दिलाने लगी। यारम मुस्कुराया। मैं खुद असूलों पर चलने वाला बंदा हूँ रूह, मुझे रूल तोड़ने वालों लोगों से उलझन होती है। हम लोग
لوگ ہمارے بنائے ہوئے اصول پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو مد نظر رکھیں، ان کے اصولوں کا احترام کریں۔ یارم نے مسکرا کر اپنی بات کا مطلب سمجھایا۔ روح اس کی بات سن کر مسکرائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یارم، جس طرح سے ہم خود اصول بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب اس کی پیروی کریں، ہمیں دوسروں کے اصولوں کی بھی اس طرح سے پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ مان ہے کہ لوگ ہمارے اصولوں پر چلیں گے تو پہلے ہمیں بھی تو کسی کے اصولوں پر چلنا پڑے گا نا۔ لیکن پھر بھی گاڑی کی سپیڈ بہت کم ہے، اس کی بات کی تنقید کرتے ہوئے پھر سے بولی تو یارم بے سختہ مسکرا دیا۔ ہاں جانو، یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، 5 کلومیٹر کا سفر مجھے بھی بہت لمبا لگ رہا ہے۔ ان کا ارادہ پہاڑی کی طرف جانے کا تھا اور پھر وہی تھوڑی ہی دیر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر واپس آ جانے کا، لیکن یہ سفر ان کے لیے بہت لمبا ثابت ہو رہا تھا۔ جگہ جگہ بورڈ لگے تھے کہ گاڑی کی سپیڈ کم رکھی جائے اور آواز پیدا کرنے سے گریز کیا جائے، اور رات کے وقت ان راستوں پر نکلنے ہی نہیں۔ جنگل خطرناک ہے اور ایسے میں ان اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے آگے کی سفر کرنا اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالنا تھا۔ روح باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جب اچانک یارم نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ کیا ہوا یارم، آپ نے گاڑی کی سپیڈ اچانک اتنی تیز کیوں کر دی؟ اس سے آواز پیدا ہو سکتی ہے۔ روح نے فوراً کہا، ہاں یہاں جنگلی جانور ہیں، ہمیں جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ روح، یہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر تم گاڑی کا شیشہ بند کر سکتی ہو تو ہمارے لیے آسانی ہوتی، لیکن اس سے تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ یارم، وہ کیا تھا جو ابھی یہاں سے نکلا؟ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے روح نے اپنی گاڑی کے سامنے سے کسی تیز چیز کو نکلتے دیکھا جو سفید رنگ کی تھی۔ وہ سفید چیتا تھا۔ یہ دنیا میں بہت کم ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کے جنگلوں میں یہ بہت ہیں، یا یوں کہہ لو کہ سوئٹزرلینڈ کے جنگل ہی ان کا اصل گھر ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ دنیا سے ختم ہو گئے تھے، پھر نہ جانے کتنے سالوں کے بعد انہیں سوئٹزرلینڈ کی پہاڑوں پر پایا گیا۔ پھر یہ لوگ ان کی اس نسل کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بہت نایاب ہوتے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بار سے اپنے شکار کو ختم کر دیتے ہیں۔ یارم نے تفصیل بتاتے ہوئے اسے ڈرایا تھا، لیکن اس کی کوئی بات جھوٹ نہیں تھی اور روح کو ڈرانے کا بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو بس روح اس سے جو بھی سوال پوچھتی وہ اس کا صحیح جواب دیتا تھا، لیکن اس بار اسے سچ بتا کر تھوڑا پچھتایا رہا تھا، کیونکہ روح بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ جب اچانک اس نے ایک سفید چیتا سامنے سڑک پر بھاگتے ہوئے اس کی طرف آتے دیکھا۔ گھبراؤ مت روح، کچھ نہیں ہوگا، وہ اس طرح سے حملہ نہیں کرتا، یارم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس چیتے کو اس طرح بڑھتا دیکھ کر روح نے فوراً یارم کے سینے میں اپنا منہ چھپایا تھا۔ بروقت اگر گاڑی نہ سنبھالتا یارم تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یارم واپس چلے، مجھے آگے کہیں نہیں جانا، وہ گھبرا کر بولی تو سنگین سچویشن میں اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی۔ روح، اگر تم اس طرح سے میرے ساتھ لگی رہو گی تو گاڑی چلانے کے بجائے میری نیت بری طرح خراب ہو جائے گی، تو جو تم اور پھر ہم دونوں ان سفید چیتوں کا ڈنر بن جائیں گے۔ یارم نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ اس طرح سے گاڑی سنبھالنا ایک مشکل ترین کام تھا، اور اس کی پوری بات سننے کے بعد روح اس کے سینے سے ذرا سا منہ نکال کر ایک بار پھر سے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے سیدھی ہوئی اور گاڑی کا شیشہ آدھے سے زیادہ بند کر دیا۔ آئی ایم سوری یارم، مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ سوری یارم، میری وجہ سے ہم یہاں اتنے خطرناک جانوروں کے بیچ آ گئے۔ آپ گاڑی واپس موڑیں، ہم واپس ہوٹل چلتے ہیں، رات یہاں تو دن کو بھی کوئی نہ آئے، ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ کافی افسردہ سے کہہ رہی تھی۔ میرا بچہ اتنی سی بات پہ ڈر گیا، ہم واپس تو چلیں گے روح، لیکن یہاں سے گاڑی موڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑا اور جانا ہوگا، اور نرم سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کے سمجھاتے ہوئے بولا تو روح خوف سے اس کا بازو تھام کر کبھی سڑک کی جانب دیکھتی تو کبھی اس کی جانب۔ وہ اندر ہی اندر بہت پچھتا رہی تھی، اس لیے یارم کے ساتھ اس طرح کی خطرناک جگہ کیوں آئی؟ یہ کوئی اس کا ملک تھوڑی تھا، جب چاہے دل چاہے وہ اٹھ کر منہ اٹھا کر چلی آئے۔ اس جگہ کچھ اصول تھے اور یہ جگہ بہت خطرناک بھی تھی۔ اس نے اپنی وجہ سے یارم کو بھی بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا، جس کا اسے افسوس تھا۔ یہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا، یارم اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی، لیکن اب تو غلطی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یارم نے ایک بار بھی یہ بات جتائی نہیں تھی کہ بلکہ وہ تو بہت محبت سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ یارم پلیز، آپ بھی اپنی طرف شیشہ بند کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شیشے کو کھلا دیکھ کر بولی، ہاں میرا بچہ، میں ابھی بند کر دیتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، یارم نے نرمی سے کہا۔ جب اچانک کوئی چیز بھاگتے ہوئی ان کی گاڑی کی سپیڈ سے ٹکرائی کہ وہ سفید چیتا ہی ہے، اس کے بے سختہ چیخ بلند ہوئی اور اس سے یارم سے وہ چپک گئی، لیکن یارم نے گاڑی روکی نہیں۔ اب بھی گاڑی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی اور اب تھوڑا سا مزید آگے جانے کے بعد اب گاڑی موڑنے کی جگہ ملتی ہی اس نے گاڑی موڑ لی۔ جان، اب کوئی جانور نہیں ہے، یارم نے سرگوشی کی، پتہ نہیں دنیا کے سارے خطرناک جانور ہمارے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں، پہلے آئس لینڈ میں وہ انسان نوا پتہ نہیں کیا چیز تھی، اور اب یہ سفید چیتا۔ ہم آئندہ کہیں نہیں جائیں گے، اپنے گھر پر ہی رہا کریں گے، دبئی میں مجھے جانا ہی نہیں ہے کہیں، پھر بھی اس سے تو بہتر دبئی ہے جہاں ہم پرسکون ہو کر تو رہ سکتے ہیں، وہاں کے جنگلوں میں کوئی جنگلی جانور نہیں ہوتا، اس سے تو بہتر وہی جگہ ہے۔ روح نے اس کی طرف کا شیشہ بند دیکھ کر اب مطمئن انداز میں کہا،
ہاں ہاں روح میری جان، وہاں پر بھی تو بہت جنگلی جانور ہے، تم نے دبئی دیکھا ہی کہاں ہے، جب دیکھو گی تو تب پتہ چلے گا۔ خیر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جب تک میں ہوں تمہارے ساتھ تمہیں کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ روح تم یارم کاظمی کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہو، اپنی آخری سانس تک حفاظت کروں گا تمہاری، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری یارم، میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں کچھ ایسا ہوگا، مجھ سے غلطی ہو گئی تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ کبھی ایسی ضد نہیں کروں گی۔ وہ معصومیت سے بولی، مجھے پتہ ہے میری جان، تمہیں پتہ نہیں تھا، ورنہ میری روح ناجائز ضد نہیں کرتی، لیکن تمہیں بار بار سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم اس جگہ سے پوری طرح ناواقف ہو، اور اب تو ہم واپس جا رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گاڑی کو دوبارہ سے ہوٹل کے راستے پر لیتا ہوا بولا، راستہ پہاڑی کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، وہ جس سے نیچے موجود ہوٹل صاف نظر آ رہا تھا، جس میں بے شمار روشنیاں جل رہی تھی، لیکن اب بھی وہ کافی فاصلے پر تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہوٹل کے ایریا کے قریب ہے اتنے جنگلی جانور موجود ہوں گے۔ ہوٹل میں واپس آنے کے بعد اس نے قسم کھا لی تھی، رات وہ دن میں بھی کبھی باہر نہیں نکلے گی جب تک وہ واپس نہیں چلے جاتے۔ یارم اس قدر پریشان ہو رہا تھا، وہ تو اسے خوش رکھنے آیا تھا، اور یہاں وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی، وہ بھی سفید چیتوں سے، جو کہ چیتے کی سب سے معصوم نسل ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک نسل بھی تھی، لیکن سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کے لیے یہ اتنا خطرناک نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا جانور تھا جس کے ساتھ چھیڑ خانی کے بعد وہ حملہ کرتا تھا، ورنہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اپنے آپ سے ہی مطلب رکھتا تھا۔ ہوٹل کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی جنگلی جانوروں نے کبھی ہوٹل کے لوگوں پر حملہ نہیں کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت انہیں پسند کرتی تھی، یہاں تک کہ جنگل میں بہت سارے حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے تاکہ جنگل میں رہنے والے جانوروں کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہاں پر جانوروں کو رکھنے کے بعد کچھ اصول تھے، اگر یہاں پر ایک جانور کو پالتو جانور کے طور پر پالا جائے تو یہ ان لوگوں کا اصول تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو ہوں گے، مطلب کہ جوڑی کی صورت میں۔ یہاں کے لوگوں کو اکیلا جانور پالنے کی اجازت نہیں تھی، ان لوگوں کے خیال سے اس طرح سے اکیلا جانور خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، اس لیے یہاں پر صرف اور صرف جوڑی کی صورت میں ہی جانور رکھنے کی اجازت تھی۔ یہ بھی ان لوگوں کے اصولوں میں شامل تھا، اس لیے تو وہ شونوں کو یہاں نہیں لایا۔ روح کی اتنی ضد کرنے کے باوجود بھی اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی جگہ کے اصول نہیں توڑنا چاہتا تھا، وہ خود اصول رکھنے والا انسان تھا، اسے اصول توڑنے والے لوگ خود بھی پسند نہیں تھے، ایسے میں اس کا کسی جگہ کا اصول توڑنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ صبح ہوتے ہی یارم نے اسے ایک بار پھر سے باہر چلنے کا کہا، نہیں یارم، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں جتنے دن رہنا ہے یہیں پر ہی رہیں گے، اور پھر واپس چلتے ہیں۔ میری جان، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم یہاں گھومنے پھرنے آئے ہیں، اور میں نے تمہیں بتایا کہ وہ جانور اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا تم سمجھ ہی رہی ہو۔ نہیں یارم، وہ جانور بہت خطرناک تھا، وہ چیتا تھا، اور چیتے معصوم نہیں ہوتے، چیر پھاڑ کر ہی دم لیتے ہیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، یہیں پر رہنا ہے، اور خبردار جو آپ کہیں باہر نکلے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ جگہ اتنی خطرناک ہے تو میں کبھی یہاں نہیں آتی۔ اچھا بابا، اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے، ہم کسی دوسری طرف گھومنے چلتے ہیں، اور اب تمہارا سفر بورنگ بھی نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، ہم بہت انجوائے کریں گے۔ یارم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، تو روح کو ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے، فریش ہو کر چلتی ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ روح نے پھر سے یقین دہانی چاہی، مگر یارم نے ہاں میں ساری لاتے ہوئے اسے یقین دلایا، جس کے ساتھ ہی وہ اس کے لبوں پر جھکا اور ہلکی سی جسارت کی، جس کا روح نے برا نہیں منایا، اور روح فائنلی تیار ہونے چلی گئی اور نہا کر باہر نکلی تو یارم یہاں نہیں تھا، یقیناً ریسیپشن سے چابی لینے گیا ہوگا۔ یہاں کے ہوٹلوں کے بھی عجیب اصول تھے، اپنی گاڑی لانا بالکل الاؤڈ نہیں تھا، جہاں بھی جانا تھا ہوٹل کی گاڑی میں جانا تھا، وہاں ڈرائیور بھی موجود تھا، اگر چاہیں تو اسے بھی لے کر جا سکتے تھے، اور اگر ان کے مہمان پرائیویسی چاہتے ہیں تو وہ گاڑی وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں، بس ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ اور یارم کو اپنی پرائیویسی بے حد عزیز تھی، وہ کھڑکی پہ کھڑے یارم کا انتظار کرنے لگی، جب باہر کی جانب راستے پر اسے پھر سے وہی کل والی لڑکی نظر آئی، لیکن اس وقت وہ کافی پریشان سی کسی کی منتیں کر رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، بری طرح رو رہی تھی، جبکہ دوسرا شخص اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا، جسے وہ پہچان نہیں پائی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس لڑکی کو تھپڑ مارا، اور اس لڑکے کا چہرہ بھی دیکھ چکی تھی، یہ تو وہی تھا جو دبئی میں اسے ملا تھا، اور پھر کل رات بھی تو روح نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیوں مار رہا تھا بھلا؟ اس کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی؟ وہ اس کے ساتھ اتنا جارحانہ سلوک کیوں کر رہا تھا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور یارم اندر داخل ہوا۔ چلو جان، میں تمہیں سوئٹزرلینڈ کی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر لے کر جانے والا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یارم اس طرف دیکھیں، وہ کڈنیپر، جو شاید کڈنیپر نہیں ہوگا، وہ لڑکی کو مار رہا ہے۔ اس کا ہاتھ تھا، میں تیزی سے کھڑکی کے قریب لائی، لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی یارم نے باہر دیکھا، وہ لڑکی اس کے گلے لگی، بڑی بے باکی اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ روح بیبی، گندی بات، یہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ ہسبینڈ وائف رومانس کر رہے ہیں تو تم یہاں چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہو؟ کتنی غلط بات ہے۔ روح، اس کے چہرے کے ایکسپریشن
चेंज होते देख कर यारम ने शरत से कहा तो वो घूर कर रह गई। नहीं यारम, वो दोनों ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो लड़का उस लड़की को मार रहा था, मैंने खुद देखा। उसे मारते हुए रूह ने यकीन दिलाते हुए कहा। उसे खुद समझ नहीं आई थी कि अचानक हो क्या गया था। अभी तो वो लड़का इतना गुस्सा कर रहा था इस पर, यहाँ तक कि बेदर्दी से उसके मुंह पर थप्पड़ तक मारा था, और अब कैसे उसे अपने गले से लगाए शायद बहला रहा था या मना रहा था। लेकिन लड़की के चेहरे पर खुशी थी। रूह, हमें क्या मतलब है कि कोई क्या कर रहा है, वो दोनों रोमांस करें या एक दूसरे को जान से मार डालें, हमारा उनसे भला क्या लेना देना। हमें तो बस अपने हनीमून टावर को खुशगवार बनाना है। उसके हाथों को अपने लबों के करीब ले जाते हुए यारम ने मोहब्बत से कहा और उसकी उंगलियों को चूमकर उसका हाथ थामे बाहर चलने का इशारा किया। वैसे यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? अपना ज़काफ सर करते हुए रूह फिर से पूछने लगी, जबकि डार्क ब्लू स्कार्फ में उसका हसीन चेहरा किसी हसीन परी से कम नहीं लग रहा था। यारम मदहोश था, उसके लबों पर झुकते हुए उसके लबों पर झुका। रूह हैरत और सदमे की कैफियत में उसे देखने लगी तो उसे आम सवाल कर रही थी वो, और यहाँ पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आप कभी नहीं सुधर सकते। वो गुस्से से पटकती बाहर निकल गई, जबकि अपनी बेहतरी पर वो अपने बालों पर हाथ फेरता मुस्कुराते हुए उसके पीछे से ही कमरे से निकला। तुम बाहर रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। उसके चेहरे को नरमी से छूते यारम मुस्कुराकर रिसेप्शन की तरफ चला गया और वो हाँ में सर हिलाती बाहर चली गई। बाहर उसे वही लड़की ग्रीन कलर के शर्ट जैसी ड्रेस में खड़ी नजर आई। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी, शायद उसका जो कल रात उस लड़की को मार रहा था, क्योंकि बाद में ये लड़की उसके गले लगी हुई थी। वो उसे नज़रअंदाज करती यारम का इंतजार करने लगी। जब वो लड़की एक नज़र उसे देखकर उसकी तरफ चली आई। तुम पाकिस्तान से हो ना? वो उर्दू में कहती। उससे मुखातिब थी, ये पहली लड़की थी जो यहाँ उसे उर्दू बोलती नजर आई। हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, रूह ने जवाब दिया। वो आधी बरहाना लड़की से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये खुद उसके करीब चलकर आई तो वो उसे इग्नोर ना कर सकी। वाओ यार, मेरी बहुत ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की। पाकिस्तान में कहाँ से हो तुम? वैसे मेरा नाम खुशी है, और तुम्हारा? वो उससे फ्री होने की कोशिश कर रही थी। कम अज़ कम रूह को तो ऐसा ही लगा। मेरा नाम रूह यारम काज़मी है। वैसे तो मैं मुल्तान से हूँ, लेकिन मेरे शोहर दुबई से हैं और मैं भी उनके साथ दुबई में ही रहती हूँ। रूह ने उसे जवाब देते हुए बताया। मेरा बॉयफ्रेंड भी वहीं होता है और मैं यहाँ उसे इतनी दूर। वो मायूसी से कहती उसे मज़ीद बताने लगी, जबकि लव्स बॉयफ्रेंड पर रूह का मूड ऑफ होने लगा। वैसे भी उस लड़की से मिल कल उसे खासी खुशी नहीं हुई थी, और बॉयफ्रेंड का मतलब तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। ऐसा रिश्ता जिसका कोई वजूद नहीं होता, और यारम की नज़र में उसका मतलब तवाफ़ था, बल्कि वो तवाफ़ को गर्लफ्रेंड से बेहतर कहता था। जब काम तवाफ़ पैसे लेकर करती है, वो काम ये लोग मोहब्बत का नाम देकर फ्री में करते हैं। उसे इस लड़की से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये लड़की काफ़ी बतूनी थी। तो तुम शादी कब कर रही हो? मेरा मतलब है शादी के बाद भी अपने शोहर के साथ दुबई में आ जाना। रूह ने कहा। शादी? मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन वो भी शादी नहीं करना चाहता, और वैसे में हमारा मज़हब अलग है। इसका मज़हब उसे मुझसे शादी करने की इजाज़त नहीं देता। वो फिर मायूस होने लगी, जबकि रूह का दिल चाहा कि उसे लड़की को बताया कि अगर मज़हब इस तरह मिलने की इजाज़त देता है, एक साथ रहने की इजाज़त देता है, यूँ नामहरम रिश्ते रखने की इजाज़त देता है, मगर शादी की नहीं, तो तुम उस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। लेकिन वो नहीं कह पाई। वो लड़की कोई छोटी बच्ची नहीं थी, अपना बुरा भला समझ सकती थी। वो फिर क्यों दखल अंदाज़ी करती? अच्छा रूह मेरी दोस्त बनोगी? वो क्या है ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी दोस्त बन जाओ। यार मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। उसके दोनों हाथ थामते इसरार करते हुए बोली, जबकि रूह तो उसके मुँह से रूह ही सुनकर परेशान हो गई थी। ये नाम उसके लिए नया नहीं था। इस तरह से उसे कोई तो मुखातिब करता था, लेकिन उसे याद नहीं आया था, लेकिन कोई तो था बहुत अजीज़। तुम मुझे रूह कहकर बुलाओ। रूह ने फ़ौरन जवाब दिया था। क्यों, मेरा रूह ही कहना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो मायूस होकर पूछने लगी। नहीं, तुम मुझे रूह ही बुलाओ, मुझे खुशी होगी। रूह ने मायूसी दूर करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। वो भी तो तुम्हें कहता है। वो बड़बड़ाई। कौन? रूह ने पूछा। तुम्हारा हस्बैंड। वो सर पे हाथ मारते बोली। नहीं, वो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, उन्हें मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है। रूह ने फ़ौरन जवाब दिया। हाँ, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, यूनिक सा, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने सारे दोस्तों को किसी न किसी निक नेम से बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हारा मेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया तुम्हें। और वो मुस्कुरा कर कहने लगी, जबकि इस बार रूह उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकी थी। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, और तुम यहाँ खड़ी। पीछे से एक साथ आवाज़ ने उन्हें पीछे देखने पर मजबूर किया। कम डार्लिंग, मुझसे मिलो, ये मेरी नहीं दोस्त है रूह, अभी भी हमारी दोस्ती हुई है। ये बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से आई है यहाँ, और इत्तेफाक देखो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक मुल्तान से है, जहाँ तुम रहते थे, और अब दुबई में रहायश पजीर है अपने हस्बैंड के साथ। ये भी। वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, जब दर्क ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो उसे आंखों से खामोश रहने का इशारा कर रहा था। और रूह, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन साथ तो रह सकते हैं। खुशी
اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی، ہوگی تمہاری بکواس ختم؟ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ویسے ہم دبئی میں بھی ایک بار مل چکے ہیں۔ اور وہ گھور کر روح کی جانب متوجہ ہوا تھا تو روح نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب جی آپ میرے ڈاگی سے بات کر رہی تھی شاپنگ مال میں؟ روح نے فوراً کہا، مسمہ کو جانتی ہوں گی وہ آپ کی دوست ہے، یہ ڈاگی اس کے پاس تھا، وہ تب میری اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، بس اس لیے مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں اور مسمہ ایک ہی بلڈنگ میں بالکل آمنے سامنے رہتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو روح کے چہرے پر اجنبیت کی جو لہر تھی وہ ختم ہوئی۔ اس لیے تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ میرا ڈاگی آپ کے پاس کیسے چلا گیا، جبکہ وہ تو کسی کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ نہیں ہوتا، وہ صرف انہیں لوگوں سے ملتا ہے جنہیں وہ جانتا ہے، شاید اس لیے آپ کے پاس چلا گیا ہوگا، روح نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ درخوشی کو چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یارم نے دور سے روح کو کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا دیکھا، پتہ نہیں کون تھی وہ لڑکی، لیکن کافی زیادہ آزاد خیال تھی۔ یہ بات وہ اس کی ڈریسنگ سے پتہ لگا چکا تھا اور اس کے چہرے کی بے زاری بتا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رک کر کچھ خاص خوشی نہیں ہے اس لیے وہ جلدی جلدی گاڑی لے کر اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ جب اس لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے دیکھا، یہ لڑکا کون تھا وہ پہچان چکا تھا، لیکن وہ روح کے پاس کیوں کھڑا تھا، اس سے بھلا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے روح کے پاس آ کر رکا، کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ یارم وہ لڑکا کوئی کڈنیپر نہیں ہے بلکہ مسمہ کا پڑوسی ہے، اس نے ابھی مجھے بتایا کہ وہ پہلے ہی جانتا ہے، تبھی تو شاپنگ مال میں اس کے پاس چلا گیا وہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شونو کو اغوا کرنے والا ہے۔ روح سر پہ ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو، ان لوگوں سے جتنا فاصلہ بنا کے رکھو گے اتنا بہتر ہے، عجیب سے لوگ ہیں، مجھے تو کچھ خاص پسند نہیں آئے، اور جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے یہ لڑکا کوئی جوا وغیرہ کھیلتا ہے، میرا مطلب ہے کہ سٹا بازی بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ لڑکی بھی شامل ہے۔ ہوٹل کا مینیجر بتا رہا تھا کہ یہ لڑکا کافی پراسرار ہے، ہمیں اس سے فاصلہ بنا کر رکھنا چاہیے۔ چھوڑو یارم، ہمیں کیا لینا دینا وہ لڑکا کیسا، اور یہ ہوٹل کے لوگ بھی نہ عجیب ہوتے ہیں، کسی کو بھی کچھ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے تو لڑکا ٹھیک ٹھاک لگا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں بنا شادی کے، بنا نکاح کے، اور وہ لڑکی ہندو ہے، لڑکا مسلمان، کیا ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے ایسا کرنے کا؟ روح، آج کے زمانے میں مذہب کون دیکھتا ہے، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا مذہب کیا ہے، ان لوگوں کو صرف اور صرف اپنے انجوائمنٹ سے فرق پڑتا ہے۔ چھوڑو ان سب باتوں کو جانے میں، چلو تمہیں چاند ستاروں کی دنیا میں لے کر چلوں، سوئٹزرلینڈ کی سب سے خوبصورت جگہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے وہ جھکتے ہی بولا۔ روح نے اسی جگہ کا احساس دلایا کہ ہوٹل کے باہر کھڑے تھے، اور یہاں بھی یارم کی واقعہ عروج پر تھی۔ ہاں تو میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، کسی غیر سے تھوڑی کر رہا ہوں، وہ اس کی گھوڑی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اچھا بابا بس اب ساری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، چلے یہاں سے چلتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے وہاں جا کے اپنا یہ بیوی نامہ نہ شروع کر دیجیے گا۔ اس کے دن بدن بڑھتی بے باکیوں پر روح اچھی طرح پریشان تھی۔ بیوی نامہ کھولنے کے لیے ہی تو کر کے لے کے جا رہا ہوں تمہیں اپنے ساتھ، وہ آنکھ دباتا شرارت سے بولا، جان من رات بھر یہ جتنا چاہے مجھے گھور لینا، تم پر کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا پھر شرارت سے بولا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی روح کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی، آپ لا علاج ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر مسکراتے ہوئے بولی، بالکل غلط، میرا علاج تم ہو، اگر تم ٹھیک سے مجھے پیار کرو، ٹھیک سے میرا خیال رکھو تو مجال ہے جو مجھے ذرا سا میں بگڑ جاؤں۔ یار مسکراتا ہوا بولا، اس کی بات اپنے انداز میں لے گیا، جبکہ روح کو خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر لگا تھا۔ اس کا سفر کافی لمبا ہو چکا تھا، یارم اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ جگہ اس کے لیے بہت انجان تھی، اس جگہ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اب تو یارم کا سہارا تھا، وہ اسے جہاں بھی لے جائے، اور یہاں تو ہر جگہ یارم ہی اس کا سہارا تھا۔ ہاں لیکن تجسس ضرور تھا کہ اس بار وہ اسے کہاں لے کر جانے والا ہے۔ یارم اب تو آپ بتا دیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ورنہ مجھے اتنا متجسس نہ کریں، کیا آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ پلیز بتائیں نا مجھے، ہم کہاں جانے والے ہیں؟ روح پرجوش سی انتہائی معصومیت سے کہہ رہی تھی، اس کے اسی معصوم انداز پر تو یارم کو پیار آتا تھا، اس کی روح سچ میں دنیا سے الگ تھی۔ صبر کر جاؤ جانے من، جا تو رہا ہوں، بس تھوڑا سفر اور ہے۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا مجھ سے، ایک ہی بات بتائیں آپ مجھے، ہم اتنا لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں، واپسی پر تو ہمیں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اور پھر رات میں گاڑی بھی ہم آہستہ